روایات میں آتا ہے کہ نماز فجر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 60 سے لے کر 100 تک کی آیات کی تلاوت فرماتے۔ نماز فجر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جائے نماز پر تشریف فرما ہوتے، صحابہ کرام آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگا کرتی تھی۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے رات کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ کسی نے خواب دیکھا ہوتا وہ عرض کر دیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اگر حضور علیہ السلام نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صحابہ کے سامنے بیان فرماتے، اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اگر رات کو کوئی وحی اتری ہوتی تو صبح اسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس وحی کی تعلیم دیتے۔ اسی مجلس میں صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو بھی کرتے تھے۔ آپ اس کو گپ شپ کا عنوان بھی دے سکتے ہیں۔ بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی قصہ سناتے تھے، یا اسی مجلس میں زمانے جاہلیت کے واقعات میں سے کوئی واقعہ سناتے تھے، کوئی اشعار سناتے تھے۔ بعض اوقات اس میں ہنسی مزاح بھی ہوتا تھا، صحابہ کرام بھی ہنستے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکراتے تھے۔ اسی مجلس میں مدینہ طیبہ کے رہائشیوں کے خادمین حاضر ہوتے اور ہاتھ میں کوئی برتن لے کر آتے، برتن میں پانی ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی میں اپنا دست اقدس ڈال دیتے۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرتے تھے، تو تبرک کے لیے وہ پانی حاضر کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دست اقدس ڈال دیتے، پھر وہ سب پانی بعد میں صحابہ کرام دن بھر استعمال کرتے ہوں گے۔ سخت سردیوں میں بھی اگر کوئی صحابی پانی کا برتن لے کر حاضر ہوتا تو اس کی دلجوئی کے لیے سرد موسم میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے برتن میں پانی میں ہاتھ ڈال دیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ علیہ السلام صحابہ کی دلجوئی فرماتے تھے۔ اشراق تک یہ مجلس چلتی تھی۔ جب سورج طلوع ہوتا تھا، تھوڑا بلند ہوتا تھا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز اشراق ادا فرماتے تھے۔ اس کے پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، جس کو چاشت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ ان سے کسی نے عرض کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کے معمول کے بارے میں بتائیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے، پھر تھوڑی دیر مہلت فرمانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز ادا فرماتے تھے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ حدیث میں اس کے لیے صلاۃ الضحیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور اس کا اطلاق ان دونوں نمازوں پہ ہوتا ہے، جسے ہم اشراق بھی کہتے ہیں، چاشت بھی کہتے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کا وقت یہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد، کوئی 20 منٹ کے بعد شروع ہوتا ہے، اور زوال تک یہ ضحیٰ کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی طلوع آفتاب کے فوراً بعد پڑھ لے، یعنی جب اول وقت ہے اس وقت پڑھ لے، اس کو اشراق کہہ دیا جاتا ہے، اور کوئی آدمی تھوڑا ٹھہرے بعد میں آ کر پڑھ لے تو پھر اس کو چاشت سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ ان دونوں نمازوں کو آپ اکٹھا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 9-10 بجے اٹھتا ہے اور کام پر جانے سے پہلے وہ 2 رکعت اشراق کی نیت سے پڑھ لیتا ہے، 4 رکعت چاشت کی نیت سے پڑھ لیتا ہے، تو یقیناً اسے ثواب حاصل ہوگا۔ مختلف روایات میں ان نمازوں کی بڑے فضائل مذکور ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، ذکر اذکار کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور نماز کا وقت ہو جائے، تو وہ اشراق کے 2 نوافل ادا کر لے تو اسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ مکمل اور مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اب اس میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کے بعد 15 یا 20 منٹ کے بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے، تو 10-15 منٹ اور انتظار کر لے، تو آدھا گھنٹہ اگر کوئی آدمی یہ محنت کر لے، اس دوران ذکر اذکار کرتا رہے، اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، تو اس آدھے گھنٹے کی محنت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔
ایک اور روایت کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اسی طرح کرے، یعنی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد ذکر اذکار کرتا رہے، اشراق کے وقت 2 رکعت نفل پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو آدھے گھنٹے کی محنت ہے اور تمام گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، اور حج اور عمرے، مقبول حج اور عمرے کے ثواب کا اعلان اللہ کی جانب سے ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی آدمی صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے میں اس کے اوپر صدقہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اب صدقہ کیسے ادا کرنا ہے تو اس کی بھی تفصیل روایت میں موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہنا صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کی تلقین کر دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور مزید فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ضحیٰ کی 2 رکعتیں پڑھ لے تو وہ اس کے تمام جوڑوں کی طرف سے بطور صدقے کے کافی ہیں۔ تو یہ صلاۃ الضحیٰ کی ادائیگی کے فوائد ہیں جو کہ ان روایات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ صلاۃ الضحیٰ کی ادائیگی کے بعد اب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیگر معمولات کی انجام دہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اب معمولات انجام دینے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے جاتے اور ازواج مطہرات سے پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، اگر کچھ ہوتا تو آپ تناول فرما لیتے، آپ اس کو ناشتے کا عنوان دے سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہ ہوتا تو آپ فرماتے کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لاتے اور پوچھتے کہ کچھ کھانے کو ہے، تو اگر میں جواب دیتی کہ کچھ نہیں ہے تو آپ فرماتے کہ انی صائم، پھر میں روزے سے ہوں، یعنی پھر آپ روزے کی نیت فرما لیتے۔ چونکہ سحری کے بعد سے اب تک کچھ تناول نہ فرمایا ہوتا تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزے کی نیت فرما لیتے۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیگر معمولات کی طرف متوجہ ہوتے۔ کسی کے ہاں آنا جانا ہوتا، کسی کے ساتھ وعدہ فرمایا ہوتا، اس کے ہاں تشریف لے جاتے، کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو روانہ فرماتے، کوئی مہم درپیش ہوتی تو اشراق کے بعد، صلاۃ الضحیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہم کی طرف متوجہ ہوتے، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو جاتا۔ دوپہر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیلولہ کرنے کا معمول تھا۔ قیلولہ دوپہر تھوڑا سا آرام کرنے کو کہتے ہیں، سستانے کو، کہ تھوڑی دیر آدمی سستا لے، اور اس کے فضائل بیان فرمائے ہیں، اس کی تاکید بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیلو فإن الشیاطین لا تقیل، قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیاطین قیلولہ نہیں کرتے، انسان کو قیلولہ کرنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رات کی نماز پر قیلولے کے ذریعے قوت حاصل کرو۔ آدمی جب قیلولہ کرتا ہے تو پھر وہ تازہ دم ہو جاتا ہے، پھر باقی دن اس کے معمولات بھی اچھی طرح گزرتے ہیں، اور رات کو وہ نماز بھی سکون سے کے ساتھ پڑھتا ہے۔ اور اگر وہ قیلولہ نہ کرے، سارا دن کام کاج میں لگا رہے، تو 12-1 بجے کے بعد اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دفاتر میں جو مسلسل کام کرتے ہیں 8 بجے سے لے کے 4-5 بجے تک، تو 1-2 بجے کے بعد کوئی آدمی کوئی کام نہیں کرتا، بس ویسے کرسیوں پر بیٹھ کر خانہ پوری کرتے ہیں۔ ہاں اگر قیلولہ کر لیا جائے، چاہے 5 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو، تھوڑی دیر کے لیے سستا لیا جائے، تو پھر اس کے بعد آدمی تازہ دم ہو جاتا ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر بھی سستایا جا سکتا ہے، تو تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد انسانی دماغ تازہ دم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ کام کاج پھر سکون کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا قریبی رشتہ تھا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی خالہ تھی، کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ حضرت عبد المطلب یا آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کی نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ رکھتی تھیں، تو یہ آپ علیہ السلام کی محرم رشتہ دار تھیں۔ ان کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو آرام فرماتے تھے، یہ آپ کے لیے بستر بچھاتی، آپ اس پہ قیلولہ فرماتے، اور اسی بستر پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کے اگر کچھ مبارک قطرات ہوتے تو حضرت ام سلیم ان کو شیشی میں جمع کیا کرتی تھی۔ چنانچہ ان کے پاس ایک شیشی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ موجود تھا، اور اس میں ایسی خوشبو تھی جو شاید ہی کبھی کسی انسان نے عام خوشبوؤں میں ملاحظہ کی ہو۔ کبھی کبھار حضرت ام سلیم کی بہن
حضرت ام حرام کے ہاں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ فرماتے تھے۔ جب آپ کبھی قباء تشریف لے جاتے تو راستے میں حضرت ام حرام کے ہاں قیلولہ فرماتے، اور وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کھانا تناول فرمانا بھی ثابت ہے، گویا کہ کھانا تناول فرماتے اس کے بعد قیلولہ فرماتے۔ یہی صحابہ کرام کا عام معمول تھا کہ دوپہر کو کھانا کھاتے، اس کے بعد قیلولہ کیا کرتے تھے، پھر ظہر کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ جمعے کے دن معاملہ برعکس ہوتا کہ پہلے جمعہ ادا ہوتا تھا، اس کے بعد کھانا کھایا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد قیلولہ کیا جاتا تھا۔ تو قیلولہ کرنے کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ظہر کی نماز سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ 4 رکعت سنتوں کی ادائیگی فرماتے تھے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ لے تو گویا کہ اس نے تہجد کی 4 رکعت پڑھی۔ تو 4 رکعت سنت ادا فرماتے، پھر ظہر کی نماز کی امامت فرماتے۔ نماز ظہر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مختلف وفود سے ملاقات فرماتے تھے۔ کوئی باہر قبیلے کا وفد آتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ملاقات فرما لیتے، کوئی ملاقاتی آتا اس کے ساتھ ملاقات فرما لیتے، اور کبھی کبھار باہر بازاروں کے گشت کے لیے تشریف لے جاتے۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا اپنا بازار تھا، تو ظہر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے، بھاؤ تاؤ کی جانچ پڑتال کرتے، مسلمانوں کے خرید و فروخت کے معاملات کو دیکھتے، اور خرید و فروخت سے تعلق رکھنے والے احکامات بھی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجار کو، خرید و فروخت کرنے والے لوگوں کو بتاتے۔ عصر کی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نوافل کی ادائیگی فرماتے تھے، اور آپ نے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت کی ادائیگی کرتا ہے۔ عصر کے فرائض کی امامت فرماتے۔ عصر کی نماز کے بعد عموماً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کوئی خطبہ ارشاد فرماتے۔ صحابہ سے کوئی اجتماعی بات کرنی ہوتی، صحابہ کو اگر جمع کرنا ہوتا تو عصر کی نماز کے بعد کا وقت اس کام کے لیے تھا کہ صحابہ کو عمومی طور پر اجتماعی واعظ و نصیحت فرما لیا کرتے تھے۔ اگر اجتماعی واعظ و نصیحت کا موقع نہ ہوتا یا ضرورت نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جاتے۔ پابندی کے ساتھ ہی آپ کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے جاتے، تمام حجروں میں تمام ازواج مطہرات کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر رکتے، ان کی مزاج پرسی فرماتے، ان کی ضروریات معلوم کرتے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں کیا معمول تھا؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا یکون فی محنت اہلہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے کام کاج میں مصروف ہوتے۔ اور دیگر روایات کا مفہوم ہے کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوتے تو بکری کا دودھ دوہنا ہوتا وہ دوہ لیتے، کپڑوں کو سینا ہوتا، کوئی جوڑ لگانا ہوتا تو وہ لگا لیتے، جوتے کی مرمت فرما لیتے۔ گھریلو جو معاملات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انجام دہی میں ازواج مطہرات کے ساتھ تعاون فرماتے تھے۔ مغرب کی جب اذان ہوتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے، اور مغرب کی نماز میں عام طور پر چھوٹی صورتیں تلاوت فرمانے کا معمول تھا۔ کبھی کبھار کوئی لمبی صورت بھی تلاوت فرما لیتے، چنانچہ سورہ مرسلات اور سورہ طور کی تلاوت بھی مغرب کی نماز میں آپ سے ثابت ہے، لیکن معمول یہی تھا کہ مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی صورتیں جنہیں قصار کہا جاتا ہے ان کی تلاوت فرماتے تھے۔ مغرب کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لے جاتے جس کے ہاں آپ کے قیام کی باری ہوتی تھی، چنانچہ وہاں قیام پذیر ہوتے، کھانا تناول فرماتے، اور دیگر ازواج مطہرات بھی وہاں آ کر جمع ہو جاتی، بلکہ مدینہ کی دیگر خواتین بھی آ جاتی، اور وہ گویا کہ خواتین کا ایک مدرسہ بن جاتا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو واعظ و نصیحت فرماتے، کسی خاتون کو بیعت کرنا ہوتا اس کو بیعت فرماتے، خواتین کے مسائل کا جواب دیتے، اور یہ سلسلہ عشاء کی نماز تک چلتا رہتا۔ عشاء کی نماز کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لاتے، عشاء کی نماز کی امامت فرماتے، اس کے بعد جہاں آپ کا قیام ہوتا
اس حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، اور پھر روایت میں آتا ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور پھر آپ علیہ السلام سونے کے لیے بستر پر تشریف لے جاتے تھے۔ عشاء کی نماز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے، اور عشاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ بستر پر تشریف لے جاتے اور آرام فرماتے، پھر آدھی رات کو اٹھ کے رات کے آخری 1/3 حصے میں نماز تہجد کی ادائیگی کا اہتمام فرماتے۔